جو مالوں کو جمع کرتے ہیں اور مال کے چکر میں رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، یہی مال کل قیامت کے دن سانپ بن کر کے آئے گا، سانپ بن کر کے آئے گا۔ ایک انسان دوڑے گا، سانپ اس کا پیچھا کرتا چلا جائے گا، سانپ اس کا پیچھا کرتا چلا جائے گا، دوڑتا آدمی جہاں جہاں جائے گا یہ سانپ اس کے پیچھے پیچھے جائے گا۔ انسان رکے گئے، اب کیا کر رہا ہے، میرے پیچھے کیوں بھاگ رہا ہے، کون ہے تو؟ وہ سانپ چیخ کر کے کہے گا، اس سانپ کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی عطا کر دے گا، اور وہ سانپ یہی بولے گا، انا کنزکا انا مالکا، اے انسان میں تیرا مال ہوں، میں تیرا بینک بیلنس ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، جس کی چکر میں تم نے نماز کو چھوڑ دیا، جس کی چکر میں تم نے اللہ کے حق کو چھوڑ دیا، جس کی چکر میں تم نے حلال و حرام کی تمیز کر دی۔ مال تو تم نے بہت زیادہ جمع کیا، تم نے اللہ کے راہ میں خرچ نہ کیا، تن پنیا میں مسجدیں بنی پھر بھی تیرے جیب سے پیسے نہ نکلے، اتنا بڑا تو کنجوس تھا، وہی مال۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى۔ رواه احمد۔ رب اشرح لي صدري
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین۔ صدر محترم، ناظم جلسہ، قابل احترام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، تن پنیاں اور اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آپ کے اس گاؤں کے اندر دوسری بار آنے کا مجھے موقع ملا ہے۔ اور جب سے میں یہاں پہنچا ہوں آپ کے حوصلے کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے جذبے کو دیکھ رہا ہوں، مجھے بہت خوشی ہے کہ تن پنیاں کے لوگ اتنے زیادہ زندہ دل لوگ ہیں۔ مسجد کی تعمیر کے تعلق سے یہ جلسہ ہے اور شاندار طریقے سے لوگوں نے اس کام میں حصہ لیا۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جن حضرات نے اس کے اندر حصہ لیا، اللہ تبارک و تعالی ان کے قربانیوں کو اللہ تو قبول عطا فرما، اور جن لوگوں نے حصہ اب تک نہیں لیا ہے اللہ ان کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ میں نے قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 208 تلاوت کی ہے اور ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے۔ قرآن کی آیت یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو کچھ کہہ رہا ہے اور کچھ چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی منع بھی کر رہا ہے، وارننگ بھی دے رہا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسانوں کو بنایا تو انسانوں کو بنانے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد رسولوں کا، رشی منیوں کا، پیغمبروں کا اس دنیا کے اندر سلسلہ رکھا، یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر آئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ لاسٹ نبی ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ خود نبی نے اپنی زبان سے لوگوں کے درمیان یہی فرمایا تھا وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ، اے لوگوں میرے اوپر نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر، اس کائنات کے اوپر، اس جگت کے اوپر کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ، اب میرے بعد کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی اوتار اللہ تعالیٰ نہیں بھیجے گا، کوئی رشی منی دنیا کے اندر اب نہیں آئے گا۔ لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔
اور نبیوں کو رسولوں کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد اللہ کا یہی تھا، رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، لئلا یکون للناس علی اللہ، لئلا یکون، رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا، رسولا مبشرین و منذرین، رسول دنیا کے اندر ڈرانے کے لیے بھیجے گئے، منذرین لوگوں کو ڈرانے کے لیے بھیجے گئے کہ لوگوں ڈر جاؤ جہنم کے آگ سے، لوگوں ڈر جاؤ جہنم کے عذاب سے، اپنے آپ کو بچا لو، ڈر جاؤ، کیونکہ جہنم کی آگ دنیا کے مقابلے میں 69 گنا زیادہ ہے، جہنم کی آگ دنیا کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ ہے۔ رسول آئے، پیغمبر آئے، رشی منی آئے، ایک ایک کر کے آتے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی رسولوں میں سے لاسٹ نبی ہیں، اور اس کے بعد اب کوئی رسول کوئی رشی منی دنیا میں نہیں آئے گا۔ کیوں بھیجا اللہ نے رسولوں کو؟ تاکہ لوگوں کو یہ بتا دیا جائے، اے کائنات اور جگت کے اندر رہنے والے لوگوں، اے دھرتی میں رہنے والے لوگوں اور تن پنیا کے مسلمانوں، سنو، رسول آئے تو رسولوں نے یہ بتایا تمہارا کھانا پینا صرف یہی مقصد نہیں ہونا چاہیے، صرف تمہارا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ گھر بنا لیں گے، بلڈنگ بنا لیں گے، بینک بیلنس جمع کر لیں گے، اور اچھے سے اچھے کپڑے پہن لیں گے، اچھی سے اچھی گاڑیاں لے لیں گے، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کے اندر اس وجہ سے تمہیں بھیجا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے میرے بندو، ہم نے تمہیں روئی زمین کے اندر، ہم نے تمہیں دھرتی کے اندر، ہم نے تمہیں اس کائنات کے اندر اس وجہ سے نہیں بھیجا کہ دنیا کے اندر صرف مال پہ مال جمع کرتے چلے جاؤ، گھر پہ گھر اور بلڈنگوں پہ بلڈنگیں بناتے چلے جاؤ، ایک سے ایک مکانات بناتے چلے جاؤ۔ میرے بھائی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اے میرے بندو، ہم نے تمہیں دنیا کے اندر صرف اس وجہ سے نہیں بھیجا ہے کہ ایک گھر بنایا، دوسرا گھر تم نے تیار کر لیا، دوسرا بنا، تیسرے کے چکر میں لگ گئے، ایک گاڑی لی، دوسرے گاڑی کے چکر میں لگ گئے، بینک بیلنس پہ جمع کیے جا رہے ہو۔ فرمایا اے میرے بندو، یہ تو دنیا کی ضرورت ہے، چلو کما لو، کھا لو، لیکن اے میرے بندو، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے میرے بندو، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے، اپنی بھکتی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اس عبادت ہی کے لیے ہم نے رسولوں کو بھی بھیجا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ اے دنیا کے لوگوں سنو، ہم نے دنیا کے اندر جتنے بھی رسول رشیوں نے دنیا کے اندر بھیجا، ہم نے جتنے بھی دنیا کے اندر پیغمبروں کو، رشیوں کو، منیوں کو بھیجا، وہ رشی منی دنیا کے اندر آتے چلے گئے، اور تمام رسولوں نے لوگوں کو یہی بتایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ ایک اللہ کی عبادت کرو، تمام رسولوں نے یہی بتایا۔ کیوں یہ بتایا؟ کیونکہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا، ظاہر سی بات ہے، جب تک یہ علماء آپ کو بتا رہے ہیں، اور جب علماء نہیں ہوں گے، بتانے والا کوئی نہ ہوگا، تو لوگ خود فتویٰ دیں گے، خود گمراہ ہوں گے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، لوگ خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، اسے خود مسئلہ معلوم نہیں رہے گا، عبادت کس کی ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے، پتہ ہی نہیں ہوگا۔ رسولوں کو بھیجا گیا تاکہ رسولوں نے لوگوں کو بتایا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اللہ نے اپنی حجت تمام کر دی، پیغمبروں کو، رشیوں کو، منیوں کو بھیج کر کے بتا دیا۔ اب ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں چلے گا کل قیامت کے دن کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، ہمارے پاس تو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، ہمیں تو کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا۔ اے تن پنیا کے لوگوں، کٹیہار اور بہار کے مسلمانوں، اب تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں بچے گا کہ میرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، میرے پاس کوئی بتانے والا نہیں آیا، کیونکہ تم اپنے کانوں سے میری آواز کو سن رہے ہو۔ اب نبی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ نبی کے دو ورثہ ہیں، العلماء
वरसतुल अंबिया, नबियों के वारिस उलमा मौजूद हैं, तुम्हें उलमा करके बता रहे हैं, तुम्हें अलग अलग उलमा करके बता रहे हैं। मुझसे पहले आपके सामने सैफुल इस्लाम ने भी खिताब किया, आपके सामने अबुल कलाम सलफी भी बोल रहा है। अब ये तमाम बातें तुम सुन भी रहे हो, कल क़यामत के तुम झुठला नहीं सकते हो। अल्लाह ताला ने हुज्जत तमाम कर दी, अब तुम जान चुके हो। अब इसके बावजूद तुम अल्लाह की इबादत न करो तो मेरे भाइयों पकड़ करके जहन्नम में अल्लाह ताला डाल देगा। अब कुरान की एक आयत जो मैंने तिलावत की है, उस आयत को देखिए, ये तमहीद थी मेरी। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, मुसलमानों को देखिए पता चल जाएगा कितना बड़ा मुसलमान है। आई मुसलमानों, आई ईमान वालों, आई मुसलमान लड़कों और लड़कियों सुनो, आई ईमान वालों और ईमान वालियों सुनो, गौर से इस आयत को सुनो। ये न ऋग्वेद के अंदर है, न यजुर्वेद के अंदर है, न महाभारत के अंदर है, बल्कि ये कुरान की आयत है। दूसरे पारे के अंदर 208 नंबर की आयत है, सूरह बकरा की आयत है। ये कुरान आपके घर के अंदर में मौजूद होगा। जाओ कुरान खोल करके देखो, अल्लाह ताला कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों इस्लाम के अंदर पूरी तौर पर दाखिल हो जाओ। इस्लाम के अंदर पूरी तौर पर दाखिल होने का मतलब क्या है? और ईमान वालों से कहा जा रहा है, मुसलमानों से कहा जा रहा है, आई मुसलमानों इस्लाम के अंदर तुम पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। पूरे तौर पर का मतलब क्या है? ज़बान से तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ा है, लेकिन दिल से भी तस्दीक नहीं किया है। तुम्हारे जिस्म से पता नहीं चलता, लिबास से, तुम्हारे कपड़ों से पता नहीं चलता है, तुम्हारी जिंदगी से पता नहीं चलता है कि तुम मुसलमानों के नहीं हो। आज तो मुसलमानों का हाल ये है, जुमा के दिन मुसलमान नजर आता तो शनिचर के दिन काफिर नजर आता है। रमजान के महीने में मुसलमान नजर आता है, और जैसी रमजान खत्म चांद नजर आया, ईद का चांद जैसे दिखता है, मुसलमान ऐसा लगता है अब इसके लिए नमाज ही नहीं है। यानी तुम रमजानी मुसलमान बने हुए हो, तुम हकीकी मुसलमान नहीं हो। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, आई मुसलमानों रमजानी मुसलमान बनने की जरूरत नहीं है। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरी जिंदगी भर अल्लाह की इबादत करते रहो। उअबुद रब्बका वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, ओ मेरे बंदो मरते जहां तक के जान चली जाए, अपने मौत के आने तक तुम अल्लाह की इबादत करो। रमजान का महीने आया, टोपी पहन लिया, कुर्ता पहन लिया, हमारी बहनें पर्दे में आ गई, हमारी औरतें कुरान की तिलावत करने लगे, हमारे नौजवान लड़के अपने मोबाइल से गाने को डिलीट करने लगे। भोजपुरी गाना खत्म, फिल्में खत्म, सीरियल खत्म, कॉमेडी खत्म, सिर्फ मोबाइल के अंदर तकरीर ही बजेगी। अब कुरान के अंदर, अब मोबाइल के अंदर सिर्फ तिलावत ही सुनी जाएगी, अब मोबाइल के अंदर सिर्फ तकरीरें सुनी जाएंगी। अब कोई गाना, कोई फिल्म नहीं चलेगा, हमारे मोबाइल के अंदर सिर्फ चलेगा तो कुरान की आयतें बजेगी। हाँ, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम बजेगा। हाँ, हमारे मोबाइल के अंदर तकरीर चलेगी, और तकरीर को हम सुनेंगे अपने 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 गलियों में लगा करके कुरान की आयतें भी सुनेंगे। हम अपने अपने गलियों के अंदर मौलाना जर्जीस की तकरीर सुनेंगे, मौलाना अबुल कलाम की तकरीर सुनेंगे। रमजान के महीने में तो हमारी गलियां कुरान की आयतों से गूंज जाती है, तकरीरों से गूंज जाती है। लेकिन जैसे रमजान का महीना खत्म, हमारे मोबाइल के अंदर से वो तकरीरें डिलीट, हमारे मोबाइल के अंदर से वो कुरान की आयतें डिलीट, हमारे मोबाइल से इस्लामिक वीडियो डिलीट। अब हमारे मोबाइल के अंदर भोजपुरी गाना आ गया, अब हमारे मोबाइल के अंदर सीरियल आ गए, अब हमारे मोबाइल के अंदर रंगीन फिल्में आ गई हैं। अब चौराहों के ऊपर बैठ करके हमारे नौजवान गाने भी सुनेंगे, डीजे भी लगाएंगे, जोर जोर से भी गाएंगे। अब हमारी लड़कियां पर्दे में नहीं रहेंगी, बेपर्दा होकर के गलियों में घूमेंगी। मेरे प्यारे साथियों, ये
کون سے تم مسلمان ہو؟ رمضان میں تو تم مسلمان نظر آتے ہو اور رمضان کے علاوہ دیگر مہینے میں تم مسلمان نظر نہیں آتے ہو۔ وہی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا جب آپ نے خطبہ دیا مسجد نبوی میں، آپ نے خطبہ دیا اور خطبہ دیتے سمے آپ نے آخری خطبہ دیا اور خطبہ دیتے سمے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کہہ رہے ہیں انی بین ایدیکم فرط لکم، اے لوگوں میں تم سے پہلے دنیا سے جانے والا ہوں، اب اس دنیا کو میں چھوڑنے والا ہوں، اب اس دنیا کو میں ودا کرنے والا ہوں، میں اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْض، مسلم کے الفاظ ہیں، او لوگو اب تم سے میری ملاقات حوض کوثر کے اوپر ہوگی۔ اب اس دنیا میں جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا تھا وہ کام اب کمپلیٹ ہو گیا ہے، اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، اب میری ملاقات تم سے حوض کوثر کے اوپر ہوگی۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں او میری امتیو، اے میرے امتیو، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے مر جانے کے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، میرے بعد تم شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم دنیا کے اندر شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے چلے جانے کے بعد تم دنیا دار بن جاؤ گے، دنیا کے چکر میں لگ جاؤ گے، تم دین کو بھول جاؤ گے، تمہیں مسجدوں سے کوئی مطلب نہ ہوگا، تمہیں مدرسوں سے کوئی مطلب نہ ہوگا، تمہیں قرآن سے کوئی مطلب نہ ہوگا، تم صرف دنیا کے چکر میں لگ جاؤ گے۔ آج دنیا کے چکر میں لوگ دیوانہ اور دنیا کے چکر میں لوگ پاگل ہیں، پاگل حالات دیکھیے، دنیا داری اتنی زیادہ، شیطان نے کتنا بڑا حملہ کیا۔ اب بتائیے ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے معلوم ہے؟ سب سے بڑا دشمن، اب کسی سے آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ارے یہ تو میرا بغل والا دشمن ہے، اپنا پڑوسی بتا دے گا یا اپنا دشمن کو نام لے لے گا وہ میرا سب سے بڑا دشمن نہیں۔ وہ دشمن ایسا دشمن ہے جس کے وار کو آپ روک سکتے ہیں۔ میرا دشمن میرے سامنے سے آ رہا، وہ حملہ کرے گا، ہم اس کو روک بھی سکتے ہیں، لیکن ایک دشمن ایسا ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، سب سے بڑا دشمن ہے۔ ایک دشمن ایسا جس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں اور جس نے اللہ سے یہ وعدہ کر رکھا ہے، اللہ سے یہ وعدہ لے رکھا ہے کہ اے اللہ ہم تیرے بندوں کے درمیان آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے چاروں طرف سے حملہ کریں گے، اور اے اللہ مجھے قیامت تک تو مہلت دے دے، مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی پرمیشن دے دے۔ اے اللہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا، تیرے بندوں کو تیرے عبادت سے دور رکھتا رہوں گا، تیرے بندوں کو دنیا دار میں لگا دوں گا، دین سے میں دور کر دوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّكَ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ میں نیک لوگوں کو بہکاؤں گا، صراط مستقیم سے روکوں گا۔ شیطان سب سے بڑا دشمن ہے اور سب سے زیادہ دوستی ہم نے شیطان سے کر رکھی ہے، جس کو دشمن سمجھنا چاہیے اسی کو ہم نے دوست بنا لیا۔ بولے اے مولوی صاحب ہم نے کہاں دوست بنایا؟ ابھی بتاتے ہیں آپ نے دوست بنایا کہ نہیں۔ ابو الکلام پروف بھی کرے گا، ثبوت بھی دے گا، دلیل بھی دے گا، برہان بھی رکھے گا، تمہارے سامنے دلیل سے باتیں ہوں گی۔ تم نے دوستی کیا کہ نہیں کیا ہے، اور نہیں کیا تو تم خود جواب دو گے، اور اگر کیا ہے تو آپ خود جواب دو گے۔ سب سے بڑا دشمن ہمارا کون؟ شیطان۔ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا
آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں اسلام کے اندر پوری طور پر داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور اے میرے بندو تم شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کی فرما برداری نہ کرو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی بات نہ مانو۔ اللہ کہہ رہا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ اس انداز میں بیان فرماتا ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ کہیں فرمایا، اے انسانوں، اے میرے بندوں، اے کائنات میں رہنے والوں لوگوں، اے وشو کے لوگوں سنو، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچ ہے، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ ایک نہ ایک دن تمہیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، چاہے وہ کتنا بڑے آدمی ہو، چاہے وہ کتنا بڑا عالم ہو، چاہے وہ کتنا بڑا ڈاکٹر ہو، اسے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کے پوری زندگی کا بایو ڈاٹا اس کو رکھنا ہے، حساب کتاب اسے دینا ہے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچ ہے، حق ہے، برحق ہے۔ فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے انسانوں، کہیں یہ شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ تو بہت بڑا دھوکے باز ہے، یہ بہت ہی ڈینجر آدمی ہے، بہت ہی ڈینجر ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اے میرے بندو، ہم تمہیں آگاہ کر رہے ہیں، ہم تمہیں وارننگ دے رہے ہیں، ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں، ہم تمہیں اس بات سے آگاہ کر رہے ہیں، ہم تمہیں انفارمیشن دے رہے ہیں، ہم تمہیں اس بات کی جانکاری دے رہے ہیں۔ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا۔ اے میرے بندو، اپنے شیطان سے تم بچتے رہنا۔ کیوں؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ کیونکہ شیطان 24 گھنٹہ اسی چکر میں لگا رہتا ہے، یہ بندہ کیسے جہنم میں چلا جائے، کیسے جنت سے نکل جائے، کیسے جنت اس کے لیے حرام ہو جائے، کیسے جنت جہنم اس کے لیے کنفرم ہو جائے، اسی چکر میں شیطان لگا ہوا ہے۔ اس وجہ سے تم شیطان سے بچتے رہنا، یہ اللہ نے وارننگ دے رکھی ہے۔ اب ایک اور بات، جو شیطان اتنا بڑا دشمن ہے اور ہر وقت لگا رہتا ہے کہ انسان کو مسجد سے، قرآن سے، دین سے دور کر دیں، اسے شیطان سے دوستی ہے۔ ہم سب کے باپ کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ ہم سب کی ماں حضرت حوا علیہ السلام۔ ہاں، آدم اور حوا یہ دونوں پہلے کہاں تھے؟ جنت میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر داخل کر دیا، پیدا کرنے کے بعد جنت کے اندر بھیج دیا۔ اب جیسے حضرت آدم اور حوا جنت میں رہنے لگے، اب جنت جیسی نعمت تو آدمی کو مل ہی نہیں سکتی ہے۔ کیسی جنت ہے وہ میری پوری تقریر جنت کے اوپر ہے، سن لیجئے گا۔ جنت ایسی ہے جس کی کوئی بھی نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی خراب نہیں ہوگی۔ غور کیجئے گا، اس جنت میں ہمارے باپ آدم ہیں، اس جنت کے اندر ہم سب کی ماں حوا ہے۔ شیطان نے جنت کے اندر بہکا دیا، لوگوں دونوں کو بہکایا جنت میں۔ بتائیے، جنت کے اندر شیطان نے بہکایا اور جنت کے اندر شیطان نے یہ بہکایا۔ اے آدم اور حوا سنو، غور سے سنیے، شیطان بہت بڑا جھوٹا ہے اور کوئی بھی چیز کو بڑا خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ ابھی میں آ رہا ہوں معاشرے کے اوپر، ہمارے معاشرے کے اندر کچھ چیزیں بہت زیادہ ہی پسند کی جا رہی ہے، آ رہا ہوں۔ حضرت آدم اور حوا کے درمیان یہ شیطان آیا، کہا اے کیسا جنت میں ٹھیک ٹھاک ہو؟ ہاں اچھا ہو، اچھا ہو۔ کیسا لگ رہا؟ مزہ آ رہا؟ بہت مزہ آ رہا ہے۔ کھا رہے ہو؟ ہاں خوب جم کر کے کھا رہے ہیں۔ اچھا، جنت کے اندر تم مزہ لے رہے ہو؟ ہاں، بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ بولا ہے کیا؟ بولا کیا بولا ہے؟ اللہ نے بولا ہے کہ جنت کے ہر پھل کو کھاؤ، ہر چیز کھاؤ۔ وَلَا تَقَرَّبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ
لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اس درخت کے قریب مت جانا. اچھا یہ بولا ہے, ہاں یہ بولا ہے. تو تمہارا کیا پلان ہے, جانا ہے کہ نہیں جائے؟ نہیں جائیں گے. کیوں؟ اللہ نے منع کیا, کیسے چلے جائیں گے؟ اچھا تم کل آئے ہو, ہم تو کئی سالوں سے ہم جنت میں رہے, ہم تو کئی سالوں سے, تم سے ہم پہلے دنیا کے اندر رہے, تم سے پہلے ہم پیدا کیے گئے, تمہیں کیا معلوم اس پھل کے کھانے سے کیا فائدہ ہے؟ اب انسان بولے کیا فائدہ, بولیے بولا نہیں کیا فائدہ, ہم بتا دیں گے تم عمل کرو گے. بولے فائدہ تو بتائیے. حضرت آدم نے کہا کہ فائدہ تو بتائیے کیا فائدہ ہے. شیطان نے کہا اے آدم اور حوا, اگر تم نے ان پھل کو کھا لیا تو تم اس جنت کے بادشاہ بن جاؤ گے, اس جنت کے تم مالک بن جاؤ گے, اس جنت کے اندر ہمیشہ رہو گے اور اس جنت سے کبھی نہیں نکلو گے. ایسا کہہ دیا. اب آدمی کو ایسی دوا مل جائے کہ کبھی مرے گا نہیں, تو اس دوا کو لینے کے چکر میں آدمی کیا نہیں کرے گا بتائیے. تو ہمارے بہت سی جگہوں پہ کچھ دوائیاں ملتی ہے, یہ دوائی کھا لو تو جوانی واپس. اب اس کو 1000 2000 5000 روپیہ دے کر کے بھی خریدنے کی کوشش کرتا ہے, اور خریدتا اور کھاتا ہے, لیکن جوانی واپس تھوڑی دوبارہ آ سکتی ہے. بڑھاپے میں آپ بال سفید کو کالا کروا لیں گے, لیکن جو جوانی کے اندر جو طاقت ہے وہ طاقت دوبارہ آپ کو ملنے والی نہیں ہے. شیطان نے کہا اس کو کھا لیجئے اگر تم جنت کے اندر ہمیشہ رہنا چاہتے ہو. اچھا تو کھا لیں گے, ہمیشہ رہیں گے؟ ہاں کنفرم ہے, اللہ کی قسم. غور سے سنیے میرے بھائیو, اس منظر کو سنیے پہلے, اس کے بعد بتا رہے ہیں منتر بھی. اب ظاہر سی بات ہے قرآن کی آیتیں اور حدیثیں پڑھی جائیں گی تو سمجھ میں نہیں آئے گا. ابھی اور بھی چیزیں آپ کو ملیں گی, اور 12 بجے رات کو تو ان کو بھوجپوری گانا اچھا لگے گا. آج کل تو بھوجپوری بہت زیادہ پسند کرنے لگے لوگ. گاڑی میں چلیے تو بھوجپوری گانے, کہیں کسی جگہ چلیے تو بھوجپوری. قرآن کی آیتیں انہیں اچھی نہیں لگ رہی ہے. شیطان اتنا بڑا دشمن ہے جس نے جنت سے نکلوا دیا اور دنیا میں بھیج دیا. اب بتاؤ میرے بھائیو, جو شیطان جنت سے نکلوا سکتا ہے, کیا وہ جنت کے اندر دوبارہ تمہیں انٹری کرنے دے گا؟ کیا وہ دوبارہ جنت کے اندر تمہیں جانے دے گا؟ اتنا آسان ہے. ایک غلطی جو ہمارے ماں باپ نے کیا, پھل کو کھا لیا, تو شیطان نے اسے دنیا میں بھجوا دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غلطی کرنے والا جنت کے اندر رہ نہیں سکتا ہے. جا اے آدم اور حوا, اب تو دنیا کے اندر چلا جا, جب تک اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ لے تب تک تمہیں دوبارہ جنت کے اندر انٹری نہیں ملے گی. اور دونوں جب دنیا کے اندر رہے اور دونوں نے اللہ تعالیٰ کے ان جملوں کو جب دہرایا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. جب ان دونوں نے ان دعا کو دہرایا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو معاف بھی کر دیا. اب ہم صبح سے لے کر کے شام تک گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں, اب ہم بدکاری پہ بدکاری کیے جا رہے ہیں. حالانکہ اتنے گناہ کرنے کے بعد اے مسلمانوں, کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے, کیا تم نے یہ یقین کر رکھا ہے کہ جنت ہمیں ملے گی؟ ایک غلطی کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ جنت سے نکال سکتا ہے تو کیا روزانہ 1000 غلطیاں کرتے ہو, زندگی بھر 1000 غلطی کر رہے ہو, اس کے باوجود کیا تم جنت میں جانے کی امید رکھتے ہو؟ او میرے بھائیوں, یہ کیسے تم نے گمان کر رکھا ہے کہ صرف مسلمان ہو, صرف مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوئے ہو, صرف نام تم نے عبداللہ اور عبدالرحیم رکھ لیا ہے, سمیہ اور فاطمہ رکھ لیا ہے, کیا تم اس نام کی وجہ سے جنت کے اندر چلے جاؤ گے؟ اگر یہ تمہارا گمان ہے تو پھر یہ غلط ہے, اگر تمہارا یہ کہنا ہے تو پھر غلط ہے. نام عبداللہ تھا لیکن عبداللہ بن ابی بن سلول, نام تو عبداللہ تھا لیکن اللہ کے نبی کو کہا گیا, اے نبی اب ایک بار نہیں 2 بار نہیں بلکہ 70 مرتبہ جنازے کی نماز اس عبداللہ کا پڑھ لیجئے, پھر بھی اس آدمی کے گناہ کو ہم بخشیں گے نہیں, کیونکہ یہ بہت بڑا پاپی آدمی ہے. اب دیکھیے ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر یہ نبیوں کی آنے کا منتر موجود ہے, رشیوں کا, منیوں کا, سب موجود ہے.
لیکن افسوس مجھے یہ ہو رہا ہے آج مسلمان کو آئیڈیل ہونا چاہیے، لیکن آج مسلمان خود بگڑا ہوا ہے۔ آج ہمیں غیر مسلموں کے اوپر دعوت دینی چاہیے، غیر مسلموں کو سمجھانا چاہیے، غیر مسلموں کو بتانا چاہیے، لیکن آج یہ مسلمان اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ آج مسلمان کو بتا رہا بھائی یہ جہیز مت لو، زنا مت کرو، شراب مت پیو، جوا مت کھیلو۔ آج مسلمان کو بتانا پڑ رہا ہے، حالانکہ یہ مسلمان غیر مسلموں کو بتاتا بھائی یہ سب غلط ہے، یہ سب غلط ہے۔ کیوں؟ غیر مسلموں کے کتابوں، غیر مسلموں کے عقیدہ تو یہی ہے کہ مرنے کے بعد غلط کرے گا تو چوہا، چچندر، بلی یہ سب بنا کر کے پیدا کیے جائے گا، بس اس کے یہاں یہ ہے۔ اور اس کے یہاں یہ بھی ہے اتکلوگت برائے جنیشو گھر گھر میں دھرمت برائے ستوین بھگوانو کرشیتی تتھستو شنگل گرانے سوتے سے دل جاتی ویوجتا منگل چار بہولا پاپتا ویوجتا ویدہا مت مہانما دیتے ورن تپس پرستات یعنی آیا۔ یہ سارا کا سارا منتر ہندو دھرم کے لیے ہے۔ اب غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر رشیوں کو منیوں کو بھیجا ہے، صرف یہ رشی منے مسلمانوں کے لیے نہیں آئے بلکہ یہ رشی منے غیروں کے لیے بھی آئے ہیں۔ میرے ہندو بھائیوں، اگر تم آئے ہو تو تم بھی اپنی کتاب کے حوالے سے سنو۔ شریمد بھاگوت مہان پران اس کے اندر نمبر 12 ادھیائے نمبر 16 17 18 اس منتر کے اندر یہی لکھا ہوا ہے جب دنیا کے اندر لوگوں نے برائیاں شروع کر دی تب اللہ تعالیٰ نے رشیوں کو منیوں کو بھیجا۔ تتھستو اتکلوگت پرائی جنیشو گھر گھر میں دھرمت پرائی ستوین بھگوان اترشیتی۔ جب یہ کام ہوا تب تک اللہ تعالیٰ نے رشیوں کو منیوں کو بھیجا۔ اب بتائیے ہمارے یہاں یہ برائیاں ہو رہی ہیں، اب کون آئے گا؟ ابھی ہم کو جب لے جا رہے تھے ادھر آرام کرنے کے لیے، جب میں راستے سے گزر رہا تھا وہ منظر میں نے دیکھا، بہت سے لوگ ایسے ماشاءاللہ دیندار لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ لوگ تو لگے ہوئے ہیں غلط چکر میں۔ کچھ لڑکیاں ایسے کپڑا پہن کر کے آ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اس کی شادی ہونے والی ہے، ایسے ڈریس، اور کچھ لڑکے باقاعدہ انہی چکر میں لگے ہوئے ہیں، اس کو جلسے سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ شیطان نے اتنا قبضہ کر لیا، اللہ اکبر۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، کتنا ہندو دھرم کی کتابوں میں لکھا ہے غیروں کی جب عبادت ہوگی تو اللہ تعالیٰ آسمان سے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر رشیوں کو منیوں کو بھیجے گا، اتار کرے گا۔ اور ایک نبی آئے محمد ابن عبداللہ سے پہلے حضرت عیسیٰ آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا تھا I will pray the Father, he shall you the another compound, after that I will not come with you because the prince of this world his name will be Ahmad۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے ماننے والوں سے کہا تھا او لوگوں میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہوں، اپنے رب سے میں پرے کر رہا ہوں I will pray the Father, he shall you the another compound after that۔ میرے بعد اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان ایک اچھا دعوت دینے والا، اچھا پیغام پہنچانے والا بھیجے، اور میں تم کو یہ سماچار سنا رہا ہوں، یہ خوشخبری میں تمہیں سنا جا رہا ہوں I will pray the Father, he shall you the another compound after that I will not come with you because the prince of this world come, his name will be Ahmad۔ میں تمہارے درمیان یہ سب سماچار بھی سنا رہا ہوں کہ آخری رسول دنیا کے اندر آئیں گے، آخری رشی منی دنیا کے اندر آئیں گے، آخری پیغمبر دنیا کے اندر رہے گا، his name will be Ahmad، اور اس کا نام محمد ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، اور احمد ایسا ہوگا جو دنیا کے اندر برائیوں کو ختم کرے گا، برائیوں کو ختم کر دے گا۔ ہاں اللہ کی نبی نے برائیوں کو ختم کیا، مکہ کے دھرتی کے اوپر رائے، مکہ کی سرزمین کے اوپر آئے، تتھستو شمبل گرا میں سوتے سے جو جاتے ویوجتا منگل چار بہولا پاپیتا ویوجتا۔ وہ نبی دھرتی کے اوپر آئے اور شمبل گرام کے اوپر رائے، شانتی جگہ پہ آئے۔ شانتی جگہ مکہ سے بڑھ کر کی کوئی اور جگہ نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ
یہ امن والا شہر ہے، یہ شانتی والا شہر ہے، وہذا البلد الامین، یہ امن والا شہر ہے۔ اور اس امن والے شہر کے اندر محمد الرسول اللہ تتھستو شمبل گرام سوت سے وجہ جاتے ووجھتا منگلاچارا بہولبا پیتا ووجھتا، وہ نبی وہ رشی منی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ کی جو بشارت سمجھی جاتی ہے، عیسیٰ کی دعا سمجھی جاتی ہے، جس نبی کی آنے کی خبر تمام رسولوں نے پیغمبروں نے دی، وہ رسول شمبل گرام کے اندر رائے، مکہ کے اندر رائے، اور مکہ کے اندر آنے کے بعد لوگوں کو یہ بتایا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ 360 مورتوں کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نے ان کی عبادت کر لی تو تمہارے پر جنت حرام کر دی جائے گی اور جنت تمہارے لیے کنفرم ہو جائے گا۔ یہ نبی نے آ کر کے بتایا۔ اب حال دیکھیے، ہمارے یہاں غیروں کا تو سمجھ لیجئے کہانی ختم ہے، غیروں کا دخل النار خالدین فیہا، وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے جو شرک کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ لیکن یہ مسلمانوں کا کیا ہوگا جو ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے، اس کشتی کے اوپر بھی ہے اور اس کشتی کے اوپر بھی ہے؟ آپ نے سوچا آپ کا حال کیا ہوگا؟ کیا ہوگا معلوم ہے؟ غور سے سنیے گا میرے بھائیو، یہ آپ کی زندگی کو بدل دے گی۔ قرآن کی آیت کے اوپر سنیے۔ ہاں، آج ہم کہتے ہیں مولوی صاحب ہم تو پکے مسلمان ہیں، پکے مسلمان، نام ہے عبداللہ، عبد الرحیم، ہاں، فاطمہ، سمیہ، کلثوم، زینب، آپ بولتے ہیں یہ میرا نام ہے۔ نام سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، سن لیجئے، نام سے جنت میں نہیں جا سکتا ہے کہ نام رکھ لینے سے کوئی جنت میں جائے گا، نام سے جنت میں نہیں۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ پورے طور پر ہم داخل ہیں۔ اب صبح سے لے کر کے شام تک چیک کریں، صبح کے وقت آپ کی مسجد یہ ہے، ہاں، اس مسجد کے اندر مؤذن بھی ہوں گے، مؤذن اذان بھی دیں گے اور اذان بھی دیتے ہوں گے۔ سب سے پہلے مؤذن جب یہ اذان دیتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اے لوگوں یہ نیند تو ضروری ہے، سونا تو صحت کے لیے ٹھیک ٹھاک ہے، سونا بھی ضروری ہے، لیکن نماز فجر کی یہ نماز نیند سے کئی گنا بہتر ہے۔ یہ نماز اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اور اللہ تعالیٰ نے نماز تمہارے لیے فرض کر رکھی ہے، نماز تو تمہیں پڑھنا ضروری ہے۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو نماز ضروری ہے۔ جنت کی جنت کا بٹن، جنت کا پاسورڈ اگر ہے تو نماز ہے، اگر نماز ہے تو پھر جنت کا تم بٹن دبا سکتے ہو، پاسورڈ دبا سکتے ہو۔ اگر نماز ہے تو جنت کے دروازے کو تم کھول سکتے ہو، اور اگر نماز نہیں ہے تو جنت کے اندر انٹری بھی نہیں ہے، جنت کے اندر داخلہ بھی نہیں ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، تن پنیا کے مؤذن جب اذان دیتا ہے اور جب یہ جملے بولتا ہے تو کیا تن پنیا کے مسلمانوں، کیا تم نے اپنے بستر کو چھوڑ کر کے مسجدوں میں بھی آتے ہو؟ کیا اپنے بیوی کو اٹھا کر کے فجر کی نماز تم پڑھواتے ہو؟ کیا اپنی بیٹیوں کو اٹھا کر کے تم فجر کی نماز پڑھواتے ہو؟ میرے بھائیو، اگر یہی دیکھنا تو فجر میں چیک کر لینا، 2 4 10 کہیں پہ اگر مجھے فجر نماز پڑھنے کا اگر موقع ملتا ہے تو گاؤں کے اندر جب میں دیکھتا ہوں تو میرے بھائیو آپ کس علاقے کے اندر سب سے زیادہ جلسے ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ پورے ہندوستان کی میں بات بتا رہا ہوں، گجرات گیا، بمبئی گیا، دلی گیا، اڑیسہ گیا، اسی طریقے سے احمد آباد، اندور، بھوپال، حیدرآباد، ان تمام جگہوں کے اندر جانا ہوا، لیکن اتنے زیادہ جلسے کسی بھی جگہ پہ نہیں ہے جتنے جلسے اور جلوس آپ کے بہار کے اندر ہوا کرتے ہیں، یا یہ کہہ لیجئے جتنا کٹیہار، پورنیہ اور کشن گنج کے اندر ہوا کرتے ہیں۔ اتنے جلوس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں، مسجدوں کے اندر نمازیوں کی تعداد نہیں بڑھ رہی ہے، ہماری مسجدیں آباد نہیں ہیں۔ ہائے رے مسلمان، ایک چاند دیکھ کر کے مسجدوں کو تم آباد کر دیتے ہو تو دوسرا چاند دیکھ
کر کے تم مسجدوں کو ویران بھی کر دیتے ہو۔ اے مسلمان تو کیسے مسلمان ہو، سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ غور کرو، تم شیطان کے بھائی ہو، شیطان کے دوست ہو کہ شیطان کے ابو ہو کہ شیطان کے نانا ہو؟ خود فیصلہ کرو۔ جو نماز نہ پڑھے وہ شیطان کا بھائی، جو شادی بیاہ میں فضول خرچی کرے وہ شیطان کا بھائی۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن تو کہتا ہے فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ آج ہم شیطان کے بھائی بنے ہوئے ہیں، ہم شیطان کے دوست بنے ہوئے ہیں، شیطان کے ساتھی بنے ہوئے ہیں۔ غور کیجئے، حالات کے اوپر ذرا جائزہ لیجئے۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے، ٹوپی کرتا پاجامہ پہن لیا، جمعہ کے دن پکا مسلمان، سنیچر کے دن نہیں، اتوار کے دن نہیں، سوموار نہیں، منگل نہیں، بدھ نہیں، جمعرات نہیں، جمعہ کے دن آ کر کے پہنچ گیا اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے۔ ایک وقت صرف جمعہ کی نماز پڑھ لینے سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے، شیطان نے کتنا قبضہ کر لیا ہے ہماری زندگی کے اوپر۔ نماز کو چھڑوا دیا، ٹھیک، داڑھی چھلوا دیا۔ کتنے نوجوان ہیں داڑھی کیوں رکھیں گے، اچھی لڑکی نہیں ملے گی۔ اچھا ایسا تھوڑی ہے، لڑکی کو داڑھی کتنوں بھی کر لے کوشش، اس کی داڑھی ہوگی ہی نہیں، اور لڑکے کتنوں بھی چھلوا لے بار بار آپ کو ظاہر کرے گا کہ نہیں آپ مرد ہو، داڑھی رکھو۔ لیکن غور کیجئے، چھلا چھلا کر کے لڑکیوں جیسا بن رہے ہیں۔ غور کیجئے، آپ کے نبی نے فرمایا، آپ کے نبی نے کسی موقع پہ فرمایا تھا لوگوں داڑھی کو معاف کرو، موچ کو چھلواؤ، لیکن میرے بھائیوں آج داڑھی کو لوگ چھلا رہے ہیں، آج موچ کو بڑھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں غور کرو، آج گنگا الٹی بہ رہی ہے۔ آج شیطان کے لوگ دوست بنے ہوئے ہیں، شیطان کے دوست نہیں ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پہ جہیز کا کاروبار کتنا ہو رہا ہے۔ ابھی ہم کو کسی بھائی نے بتایا، مولوی صاحب ذرا شادی بیاہ کو لے کر کے بات کیجئے گا تھوڑا، ادھر بہت معاملہ گڑبڑ ہے۔ میں نے کہا کیا کہا کہ چپکے بہت کچھ لے لیتا، کچھ کھلم کھلا بھی لے رہے ہیں۔ جہیز کے نام پر پیسہ، گاڑی یا کسی بھی چیز کا سامان لینا اسلام کی نظر میں حرام ہے، حرام۔ سنیے، الحلال بین والحرام بین۔ شیطان کے بھائی اگر نہیں بننا ہے تو اس حدیث کے اوپر عمل کیجئے۔ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی کلیئر، حرام بھی کلیئر، سب معلوم ہے۔ کون نہیں جانتا شراب پینا حرام ہے؟ ہر کوئی جانتا ہے۔ کون نہیں جانتا دودھ پینا حلال ہے؟ ہر کوئی جانتا ہے۔ کون نہیں جانتا ہے کسی کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کر لینا یہ بھی حرام؟ کون نہیں جانتا جوا کھیلنا حرام؟ کون نہیں جانتا جہیز لینا حرام ہے؟ اس کے لیے مدرسہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے بنارس میں جامعہ سلفیہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے مفتی اور علامہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون لڑکی نہیں جانتی ہے کسی بھی غیر مرد سے ملنا اور ناجائز سمبند کرنا یہ حرام ہے، حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو زنا قرار دیا، یہ حرام ہے۔ لیکن آج ہمارے سماج کے اندر یہ زنا کاری عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جلسے جیسی پوتر جگہوں کے اوپر زنا کاریاں ہوتی ہیں، جلسے جیسے پوتر جگہوں پہ غلط کام ہوتے ہیں۔ آج تو لڑکے اور لڑکیاں موبائل سے سیٹنگ کرتی ہے، فلاں جلسے میں ہم ملاقات کریں گے، فلاں جلسے میں ہم یہ کام کریں گے، تو یہاں رہنا میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ شیطان نے ہمارے زندگی کے اوپر اتنا قبضہ کر لیا ہے کہ شیطان ہمارے کنٹرول بٹن کو دبا رہا ہے۔ شیطان جیسا کرتا ویسا ہم کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، شیطان سلاتا تو ہم سوتے ہیں، شیطان جگاتا تو ہم جاگتے ہیں، شیطان ہمیں جو کام کرنے کو کہتا وہ کام کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کہتا وہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ فجر کی نماز کے وقت ہم نہیں ہیں، ظہر میں نہیں، عصر میں نہیں، مغرب میں نہیں، عشاء میں نہیں، اور پوچھو کون ہو تو کہے گا پکا اہل حدیث۔ صبح سے لے کر کے شام تک نماز نہیں، اور پوچھو کون تو کہے گا پکا اہل حدیث۔ شادی میں کیا لیا؟ ارے گاڑی لیا، کیا لیا؟ پلنگ لیا، کیا لیا؟ یہ لیا وہ لیا۔ میرے بھائیوں، آج جہیز نے لوگوں کو اتنا زیادہ پریشان کر رکھا ہے کہ غریب آدمی اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اسلام نے عورتوں کو رحمت بنایا ہے، لڑکیوں کو رحمت
بنایا ہے اور لڑکیاں مردوں کے لیے سکون کا ذریعہ ہے. جب یہ سکون کی چیزیں لا رہے ہو اور ٹینشن دے کر کے لا رہے ہو تو وہ لڑکی تیری زندگی میں سکون کیسے دے گی؟ وہ تو تم ٹینشن بنا کر کے لا رہے ہو. اتنا جہیز کے نام پر لیتا ہے. بھک منگا انٹرنیشنل فقیر ہے وہ میرے بھائیو. آج غور کیجئے حالات کے اوپر جائزہ لیجئے. شیطان کے بھائی بنے ہوئے ہیں. شیطان کے بھائی. اب بولیے گا شیطان کا بھائی کیسے؟ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں. داڑھی چھلانے والا شیطان کا بھائی کون کون ہے سمجھ لیجئے. جہیز لینے والا یہ بھی شیطان کا بھائی، شیطان کا باپ. بے پردہ ہو کر کے گھومنے والی بازاروں کے اوپر یہ شیطان کی سہیلیاں ہیں. ہاں یہ مسلمان لڑکیاں نہیں ہیں، یہ شیطان کی بہنیں، یہ شیطان کی سہیلیاں ہیں جو زنا کی طرف بلائے، زنا کی طرف دعوت دے. جو لڑکیاں وہ مومنہ ہو نہیں سکتی ہیں یہ شیطان کی اماں ہیں. میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، آج ہمارے سماج کے اندر یہ مسلمان شیطان کے روپ ڈھال لیے ہیں اور شیطان بن کر کے سماج میں گھوم رہے ہیں. آج یہی سب حالات ہو رہا میرے بھائیو. اکثر جگہوں پہ ادھر بھی جہیز کا کاروبار چل رہا ہے اور جگہوں پہ، لیکن کچھ جگہوں پہ تو کچھ کم ہوا ہے. لیکن اتنے جلسے ہونے کے باوجود ہمارے سماج کے اندر جہیز کا کام رک ہی نہیں رہا ہے. کون روکے؟ مولانا تو تقریر کر سکتے ہیں، مولانا اپنے آپ کو روک سکتے ہیں. آپ کے گھر کے اندر ارے بیٹے کی بات آئی تو سب قرآن حدیث بھول گیا. لیں گے، لینے میں کیا ہے؟ دے رہا ہے. کیوں دے رہا ہے؟ زبردستی آپ لے رہے، تھوڑی ایسا دے رہا ہے. میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، اتنا آسان نہیں ہے جنت کے اندر چلے جانا. شیطان سے لڑنا پڑے گا، مقابلہ کرنا ہوگا، اور جب شیطان سے جیت جائیے گا تب جنت کی انٹری ملے گی، تب جنت کے اندر آپ کو جگہ ملے گی، تب جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ویلکم کرے گا. آؤ ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آئے میرے بندے شیطان سے لڑنے والے اور شیطان سے جنگ جیتنے والے اور میری عبادت کرنے والے، آ جا جنت کے اندر تو انٹری کر جا، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جا. آئی دنیا کے اندر جوان لوگوں، اپنے جوانی کے اوپر کنٹرول کرنے والوں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا اور کہے گا آج اتنا ڈینجر جو منظر تمہیں دکھائی دے رہا ہے، سورج اتنا اوپر ہو کر کے اب سورج اتنا قریب آ گیا ہے، انسان پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، سورج کی گرمی کو لوگ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن اس وقت پر اس جوان کو اللہ تعالیٰ سایہ نصیب کرے گا جو جوان اپنی جوانی میں کنٹرول کیا ہوگا. آج جوانی ہی میں کنٹرول نہیں ہے. جھولا جھولنے کے اندر کتنے لڑکے لگے ہوئے تھے. ابھی میں جب آ رہا تھا یہاں تقریر چل رہی ہے اور جھولے میں لگا ہوا ہے، میلے میں لگا ہوا ہے، چائے پینے میں اور پکوڑی اور نہ جانے کیا کیا کھانے میں لگا ہوا ہے. ارے کھانے پینے میں تو لگا ہوا ہے، کم سے کم جس دن جلسہ اس دن بیٹھ کر کے سنیے، یہ بھی ثواب ہے. اب آئے کیوں ہے؟ اتنا بڑا جلسہ ہمارے تنپنیا کے لوگوں نے کیا ہے. سمجھ لیے یہ بھی ایک دلیل ہے کہ کل قیامت کے دن تم بچ نہیں سکتے ہو کہ میرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. تنپنیا کے لوگوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے باقاعدہ لوگوں کی اصلاح کے لیے جو پروگرام رچایا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے، آج حالات دیکھیے، نوجوان کی زندگی دیکھیے، اس کے کپڑے دیکھیے غیروں کے طریقے پہ، ہماری لڑکیوں کے کپڑے دیکھیے غیروں کے طریقے پہ. جب تک اس کے کپڑے بالکل چست نہ ہو، جب تک اس کے کپڑے ٹائٹ نہ ہو، جب تک اس کا دوپٹہ بالکل پتلا نہ ہو، جب تک اس کا جسم نہ دکھے، تب تک وہ بازار میں نہیں نکلیں گی. بہت کم نظر آتی ہیں پردے کی لڑکیاں. جب میں یہاں سے گزر رہا تھا بہت کم 1 2 5 10 ہوں گی جو پردے میں تھی، لیکن اکثر بغیر پردے کی آ رہی ہیں، اپنے چہرے کو دکھا رہی ہے، اپنا جسم دکھا رہی ہے، ہنستی بھی آ رہی ہے، مسکراتی آ رہی ہے، بات کرتی ہوئی لڑکوں کے ساتھ آ رہی ہے. اور آج کل کے لڑکے بھی انہی چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. میرے بھائیوں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، اس آدمی کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا یا اللہ تعالیٰ اپنا سایہ نصیب کرے گا جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوا ہوگا. اتنا آسان ہے نوجوانوں.
جلسہ سن لینے سے جنت نہیں ملے گی، جلسہ سننے کے بعد ایمان بڑھے گا، یہ کنفرم جانیے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، فرمایا اللہ کی بندوں کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، جب مومنین کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، مومن لڑکوں اور لڑکیوں کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو مومن کا ایمان بڑھتا ہے، اللہ کا نام لینے لگتا ہے، توبہ استغفار کرنے لگتا ہے، نماز کی پابندی کرنے لگتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے لگتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جب آدمی کافر ہوتا ہے تو قرآن کی آیتیں سن لینے کے بعد بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مردہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، زندہ بنو، زندہ بنو اور قوم کو زندہ رکھو۔ تم مسلمان ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، صرف کپڑے سے، نام سے مسلمان بننے کی ضرورت نہیں ہے، اوریجنل مسلمان بنو، ڈپلیکیٹ مسلمان بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے پاس زندگی میں نماز نہیں ہے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کی زندگی میں حرام چیزیں آ جائے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ آج جہیز کے نام پر اپنے گھر کے اوپر پلنگ لانے والوں، جہیز کے نام پر اپنے گھر کے اندر گاڑیاں لینے والوں، جہیز کے نام پہ اپنے زندگی پہ پیسے جمع کرنے والوں، میرے بھائیو حرام ہے، حرام لا یعلمہن کثیر من الناس، بہت سے لوگ ہیں جس کو حلال و حرام کے بارے میں پتہ نہیں ہے، مشتبہات چیزیں، ڈاؤٹ فل چیزیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شک والی چیزیں، شک والی چیزوں کو چھوڑ دو۔ وَمَنِ اتَّقَى الشُّبْهَاتِ اسْتَبَرَّ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو شبہات سے بچ گیا اس نے اپنے آپ کو اور اپنی عزت کو بچا لیا، اپنے دین کو بچا لیا۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، فرمایا امام کائنات نے جو آدمی شبہ چیزوں میں پڑ گیا، ڈاؤٹ فل چیزوں میں پڑ گیا، وہ حرام کے اندر داخل ہو گیا، یعنی تم نے حرام کام کر لیا۔ اب جب تم نے حرام کام کر لیا تو میرے بھائیو حرام جسم جنت کے اندر کیسے جائے گا؟ حرام چیزیں جیسے تیری زندگی میں آئی میرے بھائیو اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نہیں سنتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بندہ میدان، ایک بندہ اللہ کے بارگاہ میں آتا ہے اور لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے لیکن اس کی دعا نہیں سنی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کا کھانا حرام کا، اس کا کپڑا حرام کا، اس کی جسم حرام، اس کی پرورش حرام چیزوں سے ہوتی ہے، اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نہیں سنتا ہے۔ میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ جوانوں، شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، دوست اللہ کو بناؤ، اللہ کے ولیوں کو، قرآن سے دوستی کرو، قرآن سے قرآن پڑھتے چلے جاؤ، کل قیامت کے دن یہ قرآن تیرے بارے میں سفارش بھی کرے گا۔ القرآن یشفع، قرآن کل قیامت کے دن بندوں کے لیے سفارش کرے گا۔ شفیع لاصحابہ، یہ قرآن کل قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کرے گا، وکیل بن کر کے آئے گا اور اللہ سے کہے گا اللہ، اے اللہ یہ وہ بندہ تھا جو دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا تھا، میں اس کا دوست ہوں، میں اس کے سپورٹ میں بول رہا ہوں۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ قرآن چیخ کر کے کہے گا شفیع لاصحابہ، یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کل قیامت کے دن کرے گا۔ اے لوگوں جو قرآن نہیں پڑھنا جانتے ہو، کم سے کم قرآن سے دوستی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، کل قیامت کے دن یہ قرآن تیرے لیے سفارش کرے گا۔ ادم جنا نراشن سے استشفیتی محمد رسول اللہ دنیا کے اندر آئے، آپ نے وہ تعلیم لوگوں کے درمیان پہنچائی اور آپ نے ایسا کام کیا جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ آپ کا نام لیا جا رہا ہے، سب سے زیادہ آپ کا نام لیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ نے وہ کام کر کے دکھایا اور آپ نے چند سالہ زندگی کے اندر اپنے اتہاس رچ دی، تاریخ رچ دی۔ شیطان ہماری زندگی کے اندر کتنا حاوی ہے، کتنوں تقریریں کرواؤ، موبائل کے اندر مجھے سب کسی کے موبائل اٹھاؤ، نوجوانوں کو دیکھیے شیطان نے کتنا بڑا حملہ کیا ہوا ہے۔ اکثر نوجوان کے موبائل میں فری فائر گیم ہے، اکثر نوجوان کے اندر پب جی گیم، اکثر۔ اب بتائیے اس گیم سے کیا ہوتا ہے؟ وقت کی بربادی،
وقت لگا ہوا 12 بجے رات تک، 10 بجے رات تک، 11 بجے رات تک. ہمارے نوجوان لڑکے جب گاڑی میں جا رہے ہیں، رکشہ چلانے والا میں نے ایک مسلمان کو، کئی مسلمان کو دیکھا، چلا رہے بھوجپوری گانا لگایا ہوا ہے، سن رہا ہے، یہ ماحول بنایا ہوا ہے. اب بتائیے غیروں میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ یہ کان اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے نہیں دے کہ تم ان کانوں کے اندر گانوں کو سنو. اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کی اس وجہ سے نہیں دے، ان آنکھوں سے تم غلط چیزوں کو دیکھو. ان آنکھوں کا بھی حساب اللہ تعالیٰ لے گا، ان کانوں کا بھی حساب اللہ تعالیٰ لے گا، اس زندگی کا بھی حساب اللہ تعالیٰ لے گا. حدیث کے الفاظ ہیں یسالو کل قیامت کے دن، کل قیامت کے دن لا تقوم الساعہ، کل قیامت کے دن بندہ اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے. عن عمرہ فیما افنا، اللہ کہے گا میری بندے میں نے تمہیں زندگی دی، 60-70 سال زندگی دی، اور میرے بندے اور میری بندی یہ بتا تم نے 60 سال زندگی کہاں گزاری، تم نے اپنی زندگی کو کہاں گوایا؟ یہی جواب دو گے میں نے اپنی زندگی گانے میں گزار دی، میں نے اپنی زندگی پب جی گیم میں گزار دی، میں نے اپنی زندگی فری فائر میں گزار دی، میں نے اپنی زندگی انجوائے کرنے میں گزار دی، مال کمانے میں گزار دی، اور یہ مال کل قیامت کے دن بھی کام نہ آئے گا. یہی مال جس مال نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے، دنیا کے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، کل قیامت کے دن یہی مال تیرے لیے واپس بن جائے گا. حدیث کے الفاظ ہیں جو مالوں کو جمع کرتے ہیں اور مال کے چکر میں رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، یہی مال کل قیامت کے دن سانپ بن کر کے آئے گا، سانپ بن کر کے آئے گا. ایک انسان دوڑے گا، سانپ اس کا پیچھا کرتا چلا جائے گا، سانپ اس کا پیچھا کرتا چلا جائے گا، دوڑتا آدمی جہاں جہاں جائے گا یہ سانپ اس کے پیچھے پیچھے جائے گا. انسان رکے گئے، اب کیا کر رہا ہے، میرے پیچھے کیوں بھاگ رہا ہے، کون ہے تو؟ وہ سانپ چیخ کر کے کہے گا، اس سانپ کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی عطا کر دے گا، اور وہ سانپ یہی بولے گا انا کنزک انا مالک، اے انسان میں تیرا مال ہوں، میں تیرا بینک بیلنس ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں. جس کی چکر میں تم نے نماز کو چھوڑ دیا، جس کی چکر میں تم نے اللہ کے حق کو چھوڑ دیا، جس کی چکر میں تم نے حلال و حرام کی تمیز کر دی، مال تو تم نے بہت زیادہ جمع کیا، تم نے اللہ کے راہ میں خرچ نہ کیا، تن پنیا میں مسجدیں بنی پھر بھی تیرے جیب سے پیسے نہ نکلے، اتنا بڑا تو کنجوس تھا. وہی مالو انا کنزکا انا مالکا، وہی تیرا مالو. اور وہ انسان کو وہ سانپ لپیٹ میں لے لے گا، وہ سانپ انسان کو اپنے قبضے میں کر لے گا، اس کو ڈسے گا، اس کا زہر بہت ڈینجر ہوگا، اس کو ڈستا چلا جائے گا، اور یہی کہے گا نا کنزکا انا مالکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. میرے پیارے ساتھیوں، مال کے دیوانے کتنے، دولت کے دیوانے کتنے، اکثر مال کے چکر میں لگا ہوا ہے، حالانکہ قرآن کریم کی آیت کو بھول گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو متکاثر، قرآن کی آیت اللہ کے نبی پڑھ رہے تھے، اللہ کو متکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. لوگ مال کے چکر میں دیوانہ پاگل ہے، مال انسان کہتا ہے، قبر تک چلا جاتا پھر بھی مال کی خواہش کمی نہیں ہوتی ہے. مال انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے لیکن انسان کا دل ہمیشہ زندہ رہتا ہے، انسان کی خواہش ہمیشہ زندہ رہتی ہے، انسان مال کہتے رہتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں کا مال یہی ہے کہ جس کو اس نے کھا لیا، ما کلت فافنیتا او لبست فابلیتا او تصدقت فامزیتا، جو انسان نے کپڑا پہن لیا، بوسیدہ کر لیا، وہی اس کا مال ہے. جو اللہ کے راہ میں خرچ کر لیا وہی اس کا مال ہے. جو اس نے کھا لیا، پی لیا، بچا لیا وہی اس کا مال ہے. اس کے علاوہ اس کا کوئی مال نہیں ہے. کل قیامت کے دن یہ مال کام آنے والے نہیں ہے. جو اللہ کے راہ میں جو مال تم نے خرچ کیا ہے یہی مال کل قیامت کے دن تمہیں کام دے گا. میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، شیطان نے ہماری زندگی میں کتنا زیادہ قبضہ کر لیا ہے. صبح سے لے کر کے شام تک ہم شیطان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. شیطان جیسا جیسا کہتا ہے ویسا ویسا ہم کر رہے ہیں. کنجوسی کی تو حد ہو گئی ہے، کنجوسی کی.
حد مسجد میں آپ چندہ کے لیے آدمی جب آپ کی مسجد میں بھی ہوتا ہوگا سب سے چھوٹا نوٹ 5 روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ دیتا ہے، سب سے چھوٹا نوٹ، اتنی کنجوسی۔ اچھا یہ بتائیے جو اللہ نے جو مال دیا ہے اسی اللہ کو دے رہے ہو اور اس کو بھی دینے میں تمہیں شرم آ رہی ہے، کنجوسی۔ من اتانی دخل الجنہ ومن نسانی فقد ابا، فرمایا امام کائنات نے جنت میں وہی جائے گا جو میری اطاعت کرے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ جہنم کے اندر جائے گا، میری نافرمانی کرنے والا جہنم کے اندر جائے گا۔ اب بتاؤ کیا رسول کی سنت ہے نماز چھوڑنا؟ آپ کہو گے نہیں، تو رسول کی فرما برداری ہو رہی ہے کہ رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اپنے رسول، یہی مہینہ گزرا ربیع الاول کا مہینہ، اسی مہینے کے اندر اللہ کے نبی کا انتقال بھی ہوا تھا، ربیع الاول کے مہینے کے اندر اللہ کے نبی کا انتقال بھی ہوا تھا۔ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ نے آخری موقع پہ فرمایا تھا، نبی کے جو آخری جملے تھے وہ یہی تھے، اے لوگوں الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز 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 کا خیال کرنا۔ اور کبھی آپ نے نماز کے تعلق سے یہ بھی فرمایا تھا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز سب سے زیادہ اللہ کے نبی کو پیاری تھی، نماز کو بہت اللہ کے نبی پسند کیا کرتے تھے، اکثر وقت میں نماز پڑھا کرتے تھے، صحابہ بھی نماز سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز ان کی چھوٹ جایا کرتی تھی تو زار و قطار رونے لگتے تھے، میری نماز چھوٹ گئی ہے، میں اپنے رب کو کون سا چہرہ میں دکھاؤں گا، نماز میری چھوٹ گئی۔ اس کو نیند نہیں آتی تھی، اس کو سکون نہیں آتا تھا، اس کا کھانا اندر نہیں جاتا تھا، میری نماز چھوٹ گئی، میں اللہ کو کون سا چہرہ دکھاؤں گا۔ حضرت معاویہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت معاویہ کی فجر کی نماز جیسے چھوٹ گئی، آنکھ کھلی، سورج نکل آیا تھا، نکلے دوڑے دوڑے مسجد میں گئے، وضو بنایا اور نماز پڑھ لیا، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور بہت زیادہ رو رو کر کے دعا کرنے لگے۔ ایک نماز چھوٹی تو رو رو کر کے دعا کرنے لگے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہماری نماز ایک نہیں، کتنی نماز چھوٹی ہے کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی جمعہ میں کب؟ جب امام صاحب خطبہ ختم کرنے کے لیے جاتے ہیں تب نماز پڑھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ کوئی رونا، کوئی ڈر ہی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے جنت کنفرم ہے، ویٹنگ بھی نہیں ہے۔ آج کل ویٹنگ کا سسٹم بھی ختم ہو گیا ہے، آج ایک دم کنفرم اپنے آپ کو سمجھتا ہے جنت میرے لیے تو کنفرم ہے۔ نماز چھوڑ دو کوئی مطلب نہیں ہے، جہیز لے لو کوئی مطلب نہیں ہے، حلال و حرام کی تمیز کرو نہ کرو کوئی مطلب نہیں ہے، مسجد میں پیسہ دو نہ دو کوئی مطلب نہیں ہے، جنت تو کنفرم ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ جن کو نماز اتنی زیادہ پسند تھی اور آخری وقت میں جس نماز کی آپ نے پابندی کے بارے میں بتائی ہے اور آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کی پابندی کرنا، نماز میں چھوڑنا، آج سب سے زیادہ کمزور ہمارا مسلمان طبقہ نماز کے معاملے میں ہے۔ نماز ہمارے مسلمان، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، اس سے پہلے کہ تمہاری جنازے کی نماز پڑھی جائے، میرے بھائیو اس سے پہلے تم نماز پڑھ لو۔ غور کیجئے آج شیطان ہمارے زندگی میں کس طریقے سے قبضہ کیا ہوا ہے۔ ادم اتکلوگت پرائے جنیشو گھر گھر میرے دھرمت ترائے سکوین بھگوان تلوشیتی تتھستو شمبل گرامے سوتے سے جب جاتی وجھتا منگل اچار بہولا پاپیتا وجھتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر رسولوں کو اسی وجہ سے بھیجا تاکہ لوگوں کو اللہ کی طرف عبادت کرنے کے لیے گامزن کر سکے، لوگوں کو بتا سکے کہ اللہ کی عبادت کرتے رہنا یہی اللہ کا مشن ہے، یہی اللہ کا مقصد ہے، یہی پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہی مقصد اللہ تعالیٰ کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو، اسی کے لیے تم کو پیدا کیا ہے۔ ہاں مال ضرور کماؤ، ہاں کون منع کرتا ہے کہ مال نہ کماؤ، پیسہ نہ کماؤ، کون منع کرتا ہے، لیکن کماؤ، اتنا کمانے کے چکر میں بیزی نہ
ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. مال کے چکر میں, دکان کے چکر میں, دولت کے چکر میں, بیوی اور بچوں کے چکر میں تم اتنے زیادہ دیوانہ نہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہی کو بھول جاؤ, مسجد کو بھول جاؤ, قرآن کو بھول جاؤ. میرے بھائیوں, مال کماؤ, کوئی منع نہیں کرتا ہے, لیکن مال اتنا نہ کماؤ اور دولت اتنا حاصل نہ کرو دولت کے چکر میں تم اپنی زندگی کا مقصد ہی بھول جاؤ. آج مسلمانوں کا جینے کا مقصد یہی ہے پیسہ کمانا, مقصد یہی ہے گھر بنانا, مقصد یہی ہے کہ لڑکی, اچھی لڑکی لے آنا. آج نوجوان لڑکے بس اسی میں پڑا ہوا ہے. میرے بھائیوں, غور کرو, زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. شیطان اتنے طریقے قبضہ کر لیا ہے اور ہم اس سے بچنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں, اور اس کو دوست بنا رہے ہیں اور فرینڈ بنا رہے ہیں. آئیے آئیے گلے لگاتے ہیں, یہ کر لو ٹھیک ہے, یہ کر لو ٹھیک ہے. جتنا ابھی شادی بیاہ کے موقع پہ یا اور بھی زندگی میں دیکھیے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نظروں کی حفاظت کرو, نظروں کی حفاظت کرو. آج کل کے لڑکیوں کا حال دیکھتے ہیں, جب تک لڑکی دور تک نہ چلی جائے تب تک لڑکا گھور کر دیکھتے رہتا ہے, وہاں تک چلی گئی. نظروں کی حفاظت کا حکم ہے, نظروں کی, اور آج نظروں کی حفاظت نہیں ہو پا رہی ہے اور نہیں کر رہا ہے. یہ حال ہے, شیطان نے اتنا زیادہ ہماری زندگی کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے مسلمانوں, صرف رمضان مسلمان بننے کی ضرورت نہیں ہو. ہاں, اگر تم نے مسلمان گھر کے اندر جنم لیا ہے, اسلام کو بھی جانو, ایمان کو بھی جانو, محمد رسول اللہ کو بھی جانو. کنڈیشن یہ نہ ہو کہ قبر کے اندر جاؤ اور قبر کے اندر جب منکر نکیر تم سے سوال کرے اور تم سے پوچھے من ربک ما دینک من نبیک, تو یہ نہ کہنا پڑے ہاں ہاں لادری, ہاں ہاں لادری, ہاں ہاں لادری, یہ نہ کہنا پڑے. اتنا ضرور تحقیق کرنا چاہیے, اتنا ضرور جاننا چاہیے. قبر میں یہ نہ کہنا پڑے ہاں ہاں مجھے پتہ ہی نہیں ہے, افسوس میں جانتا ہی نہیں ہوں میرا نبی کون ہے, میرا اسلام کیا ہے, میرا رب کون ہے, مجھے پتہ ہی نہیں ہے. اپنے رب کے بارے میں جانتے نہیں ہو, اپنے رسول کے بارے میں جانتے نہیں ہو. رسول کے بارے میں پوچھ دو, ان کی کتنی بیٹیاں تھیں, ان کی کتنی بیویاں تھیں, اور ان کے کتنے بیٹے تھے, نام بتاؤ, نہیں بتا سکتا ہے. اس کو پوچھو اس بھوجپوری فلم کے کون سے ہیرو ہیں, کون سی ہیروئن ہے, بتا دیں گے. اس فلم میں کتنے گانے, یہ گانا کس فلم کا ہے, بتا دیں گے. لیکن اسلامک اگر اس سے پوچھا جائے سوال, نہیں بتا سکتے. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. میرے بھائیوں, حالات بد سے بدتر, اتنے جلسے ہونے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کو تو علامہ بن جانا چاہیے. اتنا جلسہ آدمی اگر سن لے, اتنا جلسہ, تو میرے بھائیوں مجھے لگتا ہے کہ اب اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. اتنا سننے کے بعد آدمی سن کر کے حافظ قرآن بن جاتا. معلوم ہے, سن کر کے بڑا مولانا, سن کر کے بہت اچھے جانکار. بہت سے لوگ فون کرتے مولانا آپ کی تقریر سن کر کے میں نے اتنا کچھ سیکھ لیا, میں نے یہ سیکھ لیا, میں نے یہ دعا سیکھ لی ہے. میرے بھائی, سن کر کے, لیکن آپ لوگ سن کر کے انسنا بننے کی کوشش کرتے ہیں. حالات کو چینج کیجئے, اپنے زندگی کے اندر تبدیلی لائیے, بدلیے, اور شیطان کو اپنا دشمن سمجھیے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. شیطان سے دوستی نہ کرو, شیطان کی بات نہ مانو, اللہ کی بات مانو, اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو. کیوں؟ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابی. جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنت کے اندر جائے گا, جو رسول کی اطاعت نہیں کرے گا وہ جہنم کے اندر جائے گا. کلیئر ہے. رسول کی اطاعت کرنے والا جنت, رسول کی اطاعت نہ کرنے والا, رسول کی اطاعت کرنے والا جنت اور رسول کی اطاعت نہ کرنے والا جہنم. اب رسول کی اطاعت آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, ذرا زندگی کے اندر دیکھو, اور نبی کے صحابہ کو دیکھو. اللہ کی قسم, رسول کی نظر ایک آدمی کے اوپر پڑی جس نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی, سونے کی انگوٹھی. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سونے کی انگوٹھی تو نے کیوں پہن رکھی ہے, یہ سونا تم مردوں کے لیے حرام ہے, اگر تم یہ پہنے رہو گے تو جہنم
کے اندر جاؤ گے، جہنم کا انگار تم نے پہن لیا ہے، جہنم کی آگ کا ٹکڑا تم نے پہن لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ جملے سننے تھے، اس صحابی نے انگوٹھی نکالی اور زمین کے اوپر دے مارا، زمین کے اوپر پھینک دیا۔ نبی چلے گئے، صحابہ نے کہا اس سونے کی انگوٹھی کو اٹھا لو، اپنی بہن کو دے دینا، اپنی ماں کو دے دینا، اپنی بیوی کو دے دینا، کیونکہ یہ سونا لڑکیوں کے لیے حلال ہے، لڑکوں کے لیے حرام ہے۔ اب تم اس کو فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہو، لیکن تمہارے گھر کے اندر لڑکیاں تو فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ اس صحابی نے کہا نہیں، رسول نے جس چیز کو حقیر نظر سے دیکھا ہے ہم اس کو اٹھا نہیں سکتے ہیں۔ سونا پھینک دیا اس نے۔ رسول کی فرما برداری دیکھنی ہو تو ذرا دیکھو عبداللہ ابن عمر کو دیکھو، اللہ کی قسم، ہاں عبداللہ ابن عمر ہے، صحابی ہیں، عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو دیکھو، اللہ کے نبی درس دے رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، لوگوں کے درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل۔ عبداللہ ابن عمر بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، اللہ کے بہت ہی نیک بندے ہیں، لیکن کاش کے عبداللہ ابن عمر تہجد کی نماز پڑھنے لگے تو اللہ کے نظر میں اور زیادہ اچھے ہو جائیں گے، رسول کی نظر میں اور زیادہ اچھے ہو جائیں گے۔ یہ سننا تھا عبداللہ ابن عمر کو۔ ہمارے اور آپ کی طرح صرف دکھاوے کے مسلمان نہیں ہے، صرف نام کے مسلمان نہیں تھے، ہمارے اور آپ کی طرح صرف گوشت کھانے والے مسلمان نہیں تھے، ہمارے اور آپ کی طرح صرف جلسہ سننے والے مسلمان نہیں تھے۔ رسول سے اگر جملہ سن لیا کرتے تھے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے تھے، اس کے اوپر فوراً عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ جب عبداللہ ابن عمر کو یہ خبر ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں فرمایا ہے کہ نعم الرجل عبداللہ ابن عمر بہت اچھے ہیں، کاش کے تہجد کی نماز پڑھنے لگے تو اور زیادہ اچھے ہو جائیں گے۔ جب یہ سننا تھا میرے بھائیو، اسی دن سے عبداللہ ابن عمر نے کبھی بھی زندگی میں تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، زندگی بھر تہجد کی نماز پڑھنے لگے۔ فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا۔ عبداللہ ابن عمر تہجد کی نماز انہوں نے کبھی نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد رسول کا جملہ سن لینے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے زندگی میں کبھی پھر تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، یعنی رات میں کم سوتے تھے اور عبادت زیادہ کیا کرتے تھے۔ یہ تھے صحابہ، یہ تھے نبی کی بات ماننے والے، یہ تھے نبی کی اطاعت کرنے والے، یہ رسول کی فرما برداری کرنے والے۔ اگر رسول کہہ دیتے تھے تو فوراً عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے خریم الاسدی، خریم الاسدی، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا نعم الرجل خریم الاسدی۔ خریم الاسدی بہت اچھے صحابی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں۔ نعم الرجل خریم الاسدی، خریم الاسدی بہت اچھے آدمی ہیں۔ لو کان طول جمتی و اسبال ازاری، اگر یہ میرے صحابہ بال چھوٹے چھوٹے کر لیں اور اپنا کپڑا ٹخنے سے اوپر کر لیں، اس کو کاٹ لیں تو بہت اچھے ہو جائیں گے۔ ان کو بال سے بڑی محبت تھی، بال کے بہت بڑے دیوانہ تھے، وہ بال بڑے بڑے رکھا کرتے تھے، لیکن بال رکھنے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کاش کہ یہ خریم الاسدی اپنا بال چھوٹا کر لیں اور یہ کپڑا جو ٹخنے کے نیچے پہنتے ہیں یہ کپڑا چھوٹا کر لیں، اس کو کاٹ لیں تو اللہ کی نظر میں بہت پیارے ہو جائیں گے، میری نظر میں بہت اچھے ہو جائیں گے۔ سننا تھا میرے بھائیوں، کینچی لی، منگایا اور کینچی سے اپنے بالوں کو کاٹ لیا۔ نبی کو بھی مانتے تھے، نبی کی بھی مانتے تھے، فرما برداری اور اطاعت کا جذبہ دیکھیے، نبی سے سن لیا فوراً عمل کرنا شروع کر دیا، بال کو چھوٹا چھوٹا کر لیا اور اپنے کپڑے کو کینچی سے اس نے چھوٹا کر لیا، ٹخنے کے اوپر اس نے کپڑا کر لیا۔ ہم اتنی تقریر سننے کے بعد کہ اے نوجوان ایسے بال نہ کاٹو، ایسے کٹنگ نہ کٹواؤ، یہ رسول نے منع کیا ہے، یہ ہمارے نبی نے منع کیا ہے، ان جملوں کو سننے کے بعد تم بال
वैसे ही कटवाते हो। मेरे भाइयों, शर्म तुम्हें नहीं आती है? टखने के नीचे कपड़ा पहनते हो, शर्म नहीं आती है? लड़कियों से कहा जाता पर्दे में रहो, रसूल की सुन, रसूल का फरमान है कि जो लड़कियां पर्दे में नहीं रहेंगी, कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यदखुलुल जन्ना, नबी ने फरमाया जन्नत के अंदर वो लड़की नहीं जा सकती है जो अपने जिस्मों की नुमाई, जो अपने जिस्मों की हिफाजत न करे, वो लड़की जन्नत में नहीं जाएगी। जो लड़कियां अपने जिस्मों की नुमाइश करती है, जो बेपर्दा होकर के बाजारों में घूमती है, वला यजिदन रिहा, जन्नत में जाने की दूर की बात है, उन लड़कियों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। आज रसूल की ये फरमान, रसूल की ये सारे के सारे फरमान मौजूद हैं, लेकिन रसूल को तो मानते हैं लेकिन रसूल की नहीं मानते। आज हाल ये है मेरे भाइयों, इताअत का जज्बा कहाँ है? आज मौलवी रखे दाढ़ी, कुर्ता पाजामा मौलवी पहने, नमाज मौलवी पढ़े, मस्जिद की खिदमत, बस जहेज कौन? मौलवी नाले। हाँ, हमारे लिए तो सब जायज़ है, सब हमारे लिए क्लियर है। लड़कियां समझती है, कुछ लड़कियां तो ऐसी, अरे हमारे लिए तो इस्लाम है ही नहीं, हम तो कैटरीना के बहन हैं, जैसे वो करती है वैसे हम करेंगे। आज हमारे समाज की अक्सर लड़कियों का यह हाल है। और हमारे नौजवानों, मिसाली नौजवान बनो, मिसाली नौजवान, अल्लाह की कसम मिसाली नौजवान बनो और इताअत का जज्बा पैदा कर। गर्चे मौलाना अबुल कलाम से तुम सुन रहे हो, लेकिन ये जुमले मेरे नहीं है, ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के जुमले हैं जो मैंने आपके सामने कहा है। मन अतानी दखलल जन्ना व मन असानी फक़द अबा, जो रसूल की इताअत करेगा वो जन्नत के अंदर जाएगा, जो रसूल की इताअत नहीं करेगा वो जहन्नम के अंदर जाएगा। कहीं कुरान कहता है मा आताकुमुर रसूल फखुजू, रसूल जो तुम्हें दे दे उसको तुम ले लो, वमा नहाकुम अनु फंतहू, रसूल तुम्हें जिस काम से मना कर दे उस काम से तुम रुक जाओ। रसूल जो तुम्हें दे दे उसको तुम ले लो, रसूल तुम्हें जिस काम से मना कर दे उस काम से तुम रुक जाओ। रसूल तुम्हें कहता है खाने के वक्त बिस्मिल्लाह कहो, आज हम खाने के वक्त बिस्मिल्लाह भी नहीं कहते। रसूल तुमसे कहते हैं, रसूल जब तुमसे कहते हैं बिस्तर में जाओ तो अल्लाह का नाम लो, हम बिस्तर में जाते हैं तो अल्लाह का भी नाम नहीं लेते हैं। रसूल कहते हैं जब घर के अंदर दाखिल हो तो ये दुआ पढ़ करके दाखिल हो, हम दुआ भी नहीं पढ़ते हैं। रसूल कहते हैं हमारे नबी ने फरमाया बाजार में जाओ तो ये दुआ पढ़ो, क्योंकि बाजार अल्लाह के नजर में सबसे बुरी जगह है। ये दुआ पढ़ करके बाजार के अंदर दाखिल हो, लेकिन हमें बाजार में जाने की दुआ ही पता नहीं है। क्या पढ़ेंगे मौलवी साहब? हम तो गुनगुनाते हुए चले जाते हैं, हम तो तेरे बिन रह नहीं सकते हैं सनम, ये जुमले दोहराते हुए आज बाजार के अंदर दाखिल होते हैं। हाय रे मुसलमान, समझ में बात नहीं आती है, कैसे मुसलमान हो? रसूल की बातों को नहीं मानते हो, रसूल को तो मानते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो पढ़ते हो, लेकिन रसूल की नहीं मानते। रसूल को मानो, रसूल को तो मान रहे हो, रसूल की भी मानो, क्योंकि मुशरिकीन मक्का रसूल को तो मानते थे लेकिन रसूल की नहीं मानते थे। आज हाल यही है हम मुसलमानों का। अफसोस इस बात का है कि आज मुसलमानों को इतना समझाने के बाद हमारी मस्जिदें फिर वीरान। अभी इतने चंदे आपने दिए, इतने चंदे, हदीस के अल्फाज हैं, एक जमाना आएगा, हाँ एक जमाना आएगा मस्जिदें तो बनाई जाएंगी, मस्जिदें तो बनाई जाएंगी, लेकिन मस्जिद बनाने का मकसद यही होगा फख्र की चीज बन जाएगा। लोग कहेंगे तेरी मस्जिद ऐसी है, मेरी मस्जिद ऐसी है, फख्र करेंगे अपनी अपनी मस्जिदों को बना करके, मस्जिद मेरी मस्जिद ऐसी, तेरी मस्जिद ऐसी, हमारी मस्जिद के अंदर एसी है, हमारी मस्जिद के अंदर कूलर है, हमारे मस्जिद के अंदर बाकायदा ये पत्थर लगे हुए, संगे मरमर लगे हुए, अपनी अपने मस्जिदों को याद करके फख्र करेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे भाइयों, कयामत की निशानी ये भी है, लोग मस्जिद को तो बनाएंगे लेकिन फख्र की चीज बन जाएगी, मस्जिदों को आबाद नहीं करेंगे। आज मस्जिदें पक्की हैं लेकिन नमाजी कच्चे हैं, कल मस्जिदें तो कच्ची थी लेकिन नमाजी पक्के थे। मेरे भाइयों 313 थे लेकिन हजारों के ऊपर भारी थे, हम हजारे
لیکن میرے بھائیو ہمارے اوپر زندگی کے اندر محبت نے، زندگی نے اتنا زیادہ ہم کو اپنے چنگل میں لے لیا ہے، موت سے ہم گھبرا رہے ہیں، آخرت سے ہم کوئی فکر نہیں کر رہے، موت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، موت کب آئے گی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کورونا وائرس کے موقع پہ جب لاک ڈاؤن چل رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا یہ تو قیامت آ پڑی ہے، پتہ نہیں ماحول کیسا ہوگا، مسجدیں بند ہو گئی، مدارس بند ہو گئے، لوگ گھر کے اندر بند ہو گئے، اتنا بڑا عذاب آنے کے بعد بھی مسلمان تم چینج نہیں ہوئے، تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں آیا، مسجدوں کو تم نے آباد نہ کیا، اتنا بڑا عذاب دیکھ لینے کے بعد تم بدلے نہیں ہو۔ میرے بھائیو کیا تم قبر میں جانے کے بعد تم بدلو گے؟ کیا قبر میں جانے کے بعد تیری زندگی کے اندر چینجنگ آئے گی؟ زندگی کے اندر تب بدلاؤ آئے گا۔ زندگی جب تک ہے اپنے آپ کو بدل لو اور محمد رسول اللہ کی فرمانبرداری کرنا شروع کر دو۔ رسول کہہ دیتے تھے ایک جملہ فوراً عمل کر لیا کرتے تھے۔ آپ نے اس صحابی کا نام سنا ہے؟ حضرت حنظلہ کا واقعہ تو سنا ہی ہوگا آپ نے۔ اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے نوجوانوں، سنیے، بیوی کے باہوں میں رہنے والوں اور بیوی کے چکر میں اور بچوں کے چکر میں نماز چھوڑنے والوں، ذرا اس منظر کو دیکھو۔ بیوی سے محبت کرو، مولانا ابوالکلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن اتنی محبت نہ کرو کہ اللہ کو بھول جاؤ۔ بچوں سے محبت کرو، مولانا ابوالکلام منع نہیں کرتا، لیکن اتنی محبت بھی نہ کرو کہ نمازی کو ترک کر دو، حلال و حرام کو چھوڑ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے مومنو، کہیں تمہیں تمہاری اولاد، کہیں تمہارے اولاد، کہیں تمہارے مال، اور کسی دوسری جگہ فرمایا کہیں تمہاری بیویاں، کہیں تمہاری دولتیں، یہ کہیں اللہ کی ذکر سے کہیں تمہیں دور نہ کر دیں۔ حضرت حنظلہ کو دیکھو، شادی کر کے آیا، شادی کر کے لایا، نکاح کر کے اپنے بیوی کو لایا، جیسے گھر کے اندر پہلی رات، ظاہر سی بات ایک مومن جب پہلی رات اپنے بیوی سے ملاقات کرتا ہے جس کو لڑکی سے کوئی کانٹیکٹ ہی نہ ہو، آج تو شادی سے پہلے اور شادی کے بعد آفٹر اور بیفور چلتے رہتا ہے، کتنی ہے تیری اتنی میری اتنی، باقاعدہ ہوتے رہتا ہے، فخر کی چیز بن گئی ہے، فخر کی چیز۔ آج میرے پاس اتنی گرل فرینڈ ہے، لڑکیوں میرے اتنے بوائے فرینڈ ہے، کبھی اس کو کٹ کیا تو اس کو سیٹنگ کر لیا، اس کو کٹ تو اس کو سیٹنگ، آج اتنی گرل فرینڈ اتنے بوائے فرینڈ رکھے جا رہے ہیں۔ حضرت حنظلہ کو دیکھو، کوئی گرل فرینڈ نہیں، نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد اپنے گھر کے اندر لایا، اور لانے کے بعد جب پہلی رات شب زفاف ہے، پہلی رات ہے، اپنے بیوی سے ملاقات کر رہے ہیں، آدھی رات کے اندر ان کے کانوں کے اندر آواز آتی ہے، او لوگو، محمد رسول اللہ نے تمہیں جنگ کے لیے بلایا ہے، میدان جہاد میں نکلنا ہے، اپنے بیوی کو چھوڑو، بچوں کو چھوڑو، میدان جہاد میں نکل جاؤ۔ پہلی رات ہے، پہلی مرتبہ کوئی اپنی بیوی سے ملاقات کر رہا ہے، تو میرے بھائیو ذرا غور کیجئے یہ کتنا بڑا امتحان تھا اس کی زندگی میں، کتنا بڑا امتحان تھا۔ وہ یہ نہیں کہے آج تو میری پہلی رات ہے، جانا تو دوسری جنگ میں لڑائی کر لیں گے، کل چلے جائیں گے، پرسوں چلے جائیں گے، ابھی تو جنگ چلتی رہے گی، آج کی رات جانے نہیں دوں گا، آج تو میری بیوی میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ میری زندگی کا ہے، اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ لیکن وہ اللہ کے نبی کو صرف مانتے نہیں تھے، اللہ کے نبی کو مانتے تھے اور بیوی سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے۔ اپنی بیوی سے کہا، بیوی اللہ کے نبی کی آواز آ چکی ہے، اے میری بیوی میں تم سے محبت تو ضرور کرتا ہوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، اے میری بیوی مجھے جانے دو میدان جہاد میں، اے میری بیوی مجھے میدان جہاد میں جانے دو، اگر اللہ نے زندگی بخشی تو دوبارہ ملاقات ہوگی، اور اگر زندگی نہیں بخشی تو آخرت میں ملاقات ہوگی۔ اللہ کے نبی نے آواز دی ہے، اس نے کپڑے پہنے،
میرے بھائیوں، اور اسی حالت میں وہ چلے گئے، بیوی سے ملاقات کر کے اسی حالت میں چلے گئے۔ اس نے ذرا دیر بھی نہیں کی کہ چلو رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، چلو نہا لیتے ہیں، غسل کر لیتے ہیں، آرام سے دوسرا کپڑا پہن لیتے ہیں، اس کے بعد میدان جہاد میں جاؤں گا۔ نہیں، نبی کی آواز آئی، بیوی کو چھوڑا، بستر کو چھوڑا اور اٹھے اور چلے گئے میدان جہاد میں۔ اور صرف میدان جہاد میں گئے ہی نہیں بلکہ بہادری کے ساتھ انہوں نے لڑائی بھی کی، جنگ کیا۔ وہ میدان جہاد میں لڑتے رہے اور لڑتے لڑتے شہید کر دیے گئے۔ جب ان کی بیوی کو، حنظلہ کی بیوی کو خبر ہوئی میرا شوہر شہید کر دیا گیا ہے، اللہ کو پیارے ہو گئے، بیوی آئی، پردے میں آئی اور اللہ کے نبی سے کہنے لگی، اللہ کے نبی میرے شوہر کو غسل دے دیجئے، کیونکہ شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی میرے شوہر کو غسل دے دیجئے، کیونکہ میرے شوہر مجھ سے ملاقات کر کے آئے تھے، انہوں نے غسل بھی نہیں کیا تھا، اے اللہ کے نبی اس کو غسل دے دیجئے۔ نبی نے فرمایا، اے حنظلہ کی بیوی، اے حنظلہ کی بیوی، تمہیں خوشخبری سنائی جاتی ہے، تمہیں بتایا جاتا ہے، حنظلہ نے جو کام کیا ہے، اس حنظلہ نے جو کام کیا ہے وہ ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا غسیل الملائکہ۔ اس کو تو ہم نے غسل نہیں دیا ہے، لیکن فرشتوں نے حنظلہ کو نہلایا ہے، فرشتوں نے حنظلہ کو غسل دیا ہے۔ یہ جذبہ اور اطاعت کا جذبہ دیکھیے۔ آج فجر کے وقت اذان دی جاتی ہے، رجائی اور اوڑھ لیا جاتا ہے، اور کمبل اور صبح 8 بجے 9 بجے 10 بجے لوگ اٹھتے ہیں۔ ایک نماز، یہ بھی تو ایک جہاد ہے، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ یہ نہیں کر پا رہے، وہ میدان جنگ میں جائیں گے۔ جو ایمان ہمیں مسجد تک نہیں پہنچا پا رہا ہے، کیا یہ ایمان ہمیں جنت تک پہنچا دے گا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ ہمارا ایمان اتنا کمزور، جو ایمان آپ کو مسجد تک نہ پہنچائے، کیا یہ ایمان آپ کو جنت تک پہنچائے گا؟ جو ایمان پردے میں نہ رکھے، کیا وہ ایمان آپ کو جنت میں پہنچائے گا؟ میرے بھائیو، ذرا تصور کیجئے، اتنا ایمان کمزور کے باوجود بولتے کہ جنت ہمارے لیے کنفرم ہے، صرف نام کے مسلمان ہو میرے بھائیو، کام کے ذرہ برابر مسلمان نہیں ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ ایمان والو، اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ پورے طور پر کا مطلب کیا ہے؟ تم مسجد کے اندر جاؤ تب بھی مسلمان رہو، ہاں، بازار میں جاؤ تب بھی تم مسلمان رہو، شادی بیاہ کرو تب بھی تم مسلمان رہو، کسی جگہ میں جاؤ تب بھی تم مسلمان رہو۔ گھر میں اچھے مسلمان ہیں، مسجد میں مسلمان ہیں، شادی بیاہ کے وقت ایسا لگتا ہے کہ یہ شیطان کا ابا بن گیا ہے، یہ نہیں چلے گا۔ کھانے میں یہ ہونا چاہیے۔ آپ کے یہاں باراتی کا سسٹم ہے؟ باراتی کا سسٹم ہے؟ یہ بارات میں جانے والے جتنے بھی حضرات ہیں، جتنے بھی، سنیے، اگر باراتی بن کر کے جاتے ہیں، نکاح میں شامل ہونا جائز ہے، نکاح میں آپ جا سکتے ہیں، شامل ہو سکتے ہیں، لیکن باراتی بن کر کے نہیں، باراتی بن کر کے نہیں۔ نکاح میرا دوست تک ہو رہا ہے، جا کر کے ہم شرکت کریں گے، ہم نکاح دیکھیں گے، اس کو دعا دیں گے، اور نکاح، جس کا نکاح ہوتا ہے اس کو ایک دعا دی جاتی ہے۔ کتنے لوگوں کو دعا یاد ہے؟ ابھی ہم ہاتھ اٹھوا لیں گے، سمجھ میں آ جائے گا۔ جس کا نکاح ہوتا ہے اس کو دعا دی جاتی ہے۔ مولوی صاحب، ہم نکاح دیکھنے کے لیے اور نکاح کی دعا دینے کے لیے تھوڑی جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ ارے ہم تو جہنم بھرنے کے لیے جاتے ہیں، پیٹ، ہاں، کون کون سے آئٹم مل رہا ہے کھانے کو، کیا مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا، وہی گنا جاتا ہے، وہی کھایا جاتا ہے، دعا تک بھی معلوم نہیں ہے۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا، یہ حال ہے میرے بھائیو۔ ذرا تصور کیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب کسی کا نکاح ہو اور جب اس کی نکاح کسی کا ہو جائے تو اس کو تم یہ دعا دو، اس کو تم یہ مبارکباد دو، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اس کو یہ جملے سناؤ، تم اس کو یہ دعا دو، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے۔ آج کل ہمارے لوگ باراتی بن کر کے جاتے ہیں، ہاں، ہم تو آئے ہیں بارات بن کر۔ میرے بھائیو، عجیب حال ہے مسلمانوں کا، جو اسلام نہیں کہتا ہے آج کل وہ مسلمان کہہ رہا ہے۔ میرے بھائیو، ذرا مسلمان کر رہا ہے،
ذرا تصور کیجئے، شیطان کا بھائی بننے کی ضرورت نہیں ہے، شیطان کی بہن اور شیطان کے سہیلی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان سے بولو کہ تم میرے دشمن ہو، میں تم سے دوستی نہیں کر سکتا۔ آذان ہو تو مسجدوں کو آباد کرو، شادی بیاہ میں جہیز کو ختم کرو، اپنے زندگی کے اندر ایمان پیدا کرو۔ ہمارے لڑکیوں، ہماری بہنوں اور تن پنیاں کے مسلمان لڑکیوں بہنوں سنو، تم اپنے جسم کا پردہ کرو، جسم کی حفاظت کرو۔ اور جسم کا حفاظت کا مطلب یہ بھی ہے، جسم کی حفاظت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے نقاب لگا لیا، صرف یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کی آواز بھی پردہ، اب تم غیر لڑکوں سے زیادہ بات نہیں کر سکتی ہو، ضرورت کے تحت تم بات کر لو، ایسے ڈریس نہ پہنو جس کی وجہ سے تیرا جسم دکھنے لگے، اتنا چست لباس بھی نہ پہنو۔ اب تم کہو کہ میں شیطان کی بہن نہیں ہوں، میں مومنہ ہوں، میں ایک مسلمان کی بہن ہوں، اسلام کے اوپر چلوں گی، اور ایسا کپڑا نہ پہنو جس کی وجہ سے تم بے پردہ لگنے لگو۔ او میری بہنوں، اپنے جسم کی نمائش میں نہ کرو۔ پردے کا مطلب یہ ہے اور جسم کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے ایسے کپڑے پہنو جس کی وجہ سے تمہارا جسم ڈھکا رہے۔ تو شیطان کا بھائی بننے کی ضرورت نہیں ہے، شیطان کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتباع کس کی ہوگی؟ رسول کی۔ فرما برداری کس کی جائے گی؟ رسول کی۔ اور قرآن کے اوپر عمل ہوگا، رسول کے فرمان کے اوپر عمل ہوگا۔ میرے بھائیوں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے؟ یہ کل قیامت کے اللہ تعالیٰ تجھ سے پوچھ لے، اے میرے بندے اتنے اعمال کر کے تو آیا ہے، بول کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ حاضر کر دے گا۔ ایسا بندہ بننے کی ضرورت ہے۔ وقت میرا ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ تن پنیا کے اندر یہ میرا دوسرا پروگرام رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، رب العالمین ہمیں رسول کی اطاعت کرنے والا